ایک سوال آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کانسپیریسی کی بات ہے، یہ یقیناً آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ لاہور میں نہیں تھے 9 مئی کو، لیکن 9 مئی کے حوالے سے جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ جی عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ بھی اس سازش میں شامل تھے، تو وہ اپنے اس دعوے کے حق میں جو آپ کا ایک کلپ ہے وہ پیش کرتے ہیں. ذرا میں چاہتا ہوں آپ سن لیں اور اس کا جواب دے دیں. ابھی معلوم ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے. ہم لوگ یہ چیز بالکل برداشت نہیں کریں گے. عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے. باہر نکلیں اور پوری دنیا کو دکھائیں کہ آپ عمران خان صاحب کی چاہنے والوں میں شامل ہیں، اور عوام کی طاقت پوری دنیا کو دکھائیں کہ عمران خان صاحب ہی وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ہتھیلی پہ جان رکھ کے ملک کے لیے صحیح حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے یہ جدوجہد شروع کی ہے، اور اس کو اختتام تک پہنچانا ہم سب کا کام ہے. جی عمر صاحب، تو یہ 9 مئی کا آپ کا بیان ہے. جی مجھے بتا دیں، یہاں پہ توڑ پھوڑ کنسپیرسی باہر نکلا پرامن طریقے سے ہمارے آئین میں کیا فنڈامنٹل رائٹس میں گارنٹیڈ نہیں ہے؟ میر صاحب، کیا آپ جس وقت جیو کو بند کیا گیا تھا، کیا آپ نے ایک علم نہیں اٹھا رکھا تھا؟ آپ کے اوپر کیا اسٹیٹ کی طرف سے کوئی وہاں پہ مطلب دہشت گردی کی عدالت میں کوئی کیسز ہوئے؟ آپ پہ جو اٹیکس ہوئے وہ بھی قابل مذمت ہیں، ہوئے تھے. اس حقیقت سے کوئی آنکھ جھٹلا سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہاں پہ میرے اس بیان میں جو میں نے بات کی تھی، یہاں پہ کلیئر کٹ ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کیا ہے کہ آئین اور جمہوریت کے لیے آپ آواز اٹھائیں. آج بھی ہم لوگ اٹھا رہے ہیں. کیا یا یہ جرم بن گیا ہے تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم لوگ ختم کر دیں، پھر پرکھنڈ ختم کر دیں. چلیں ٹھیک ہے. اور اسمبلی جو آپ کا جواب آ گیا. اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا پروگرام میں، یہاں پہ اس وقت آپ اسلام آباد میں تشریف لائے تھے، کہ آپ پر مقدمات کی تعداد کتنی ہے. اس وقت آپ نے کیا کیا بتایا تھا، ذرا میں آپ کو دوبارہ سنوانا چاہ رہا ہوں. موٹر سائیکل چوری کی ہے جی مجھ پہ مبینہ طور پہ 25,000 کی، 25,000 کا کہیں پہ فیصل آباد کہیں سے میں نے موٹر سائیکل چوری کی ہے. اور ایکس رے مشین جو ہوتی ہے وہ اسکینر مشین بڑی والی ایئرپورٹ پہ ہوتی ہے، پولیس اسٹیشن میں، وہ، اور میں لوگوں کو اغوا کر کے 4 لوگ میں نے پیچھے باندھے ہوں گے. اچھا، آپ پہ اغوا کا بھی ہے کہ آپ نے 4 بندے اغوا کیے؟ جی 4-5 بندے اغوا کیے ہیں، میں نے قتل کیے ہیں. آج کے دن تک اب آپ پر کتنے مقدمات ہو گئے ہیں؟ ابھی 160 یا کتنے سے اوپر چلا گیا ابھی. اچھا، سینچری آپ کی بھی ہو گئی ہے؟ میری سینچری بہت پہلے ہو گئی تھی، ابھی تو آگے جا رہی ہے. اچھا عمر صاحب، 160 لاسٹ فگر آپ نے بتائی تھی کہ آپ پہ 160 مقدمات ہو چکے ہیں. اب کوئی آپ کو فگر پتہ ہے کہ اس وقت آپ پر کتنے مقدمات ہیں؟ میر صاحب اسے آپ کو میں ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں مجھ پہ دفعوں کی تعداد کتنی ہے. جس طرح 302 ہے، 107 ہے، 104، 105. میرے اوپر میں نے گن کے میرے اوپر ہے جناب 788 دفعے مجھ پہ لگ چکے ہیں اس وقت تک. اچھا، قتل سمیت 302 کے سمیت. 788 جی 788. تو اگر دفعہ نمبر 788 نہیں، نمبر آف دفعے. اوکے، تو آپ پر 160 سے زیادہ مقدمات ہیں، 788 سے زیادہ دفعات ہیں، اور بھی آپ کے ساتھی جو ہیں ان پر بھی کافی مقدمات ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے اور کتنے ایم این ایز جو ہیں ان کو سزا ہوگی؟ ظاہری بات ہے ان کو سزا ہوگی تو وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے. تو آپ تعداد جو ہے آپ کے جو ساتھی ایم این ایز ہیں آپ سمیت جن کو سزا ہو چکی ہے اور ڈسکوالیفائی کیا جا چکا ہے پچھلے 1.5-2 سال میں، یہ 15-16 سے تو زائد ہو چکے ہیں، تو مزید اس میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ ان کی تو مرضی چلے، مجھ سمیت یہ سارے ہمیں گولی مار کے ختم کر دیں اور زمین میں دفن کر دیں. دل تو ان کا یہی چاہتا ہے. ہم لوگ بھی کھڑے ہیں میر صاحب الحمدللہ. اور یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، میں پشاور میں ہوں، اور پشاور ہائی کورٹ نے شبلی فراز صاحب کا اور میرا جو نوٹیفیکیشن الیکشن کا پھر کرانے کا جو اندیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، جس طرح لطیف چترالی صاحب کے کیس میں تھا، وہ انہوں نے سٹے کر دیا. انہوں نے کہا کیونکہ ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی کو ڈسکوالیفائی ابھی تک نہیں کر سکتے ہیں. یہ نیچے ایک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا، ابھی اپیل ہے اس میں، اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے. آپ کسی، میں ماہر قانون نہیں ہوں، پر آپ کسی ماہر قانون سے بھی پوچھیں. نہیں، اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 63 ہے اس کی مختلف دفعات ہیں جس کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. تو جب کورٹ جو ہے وہ کسی کو کنوکٹ کر دے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی بھی ایم این اے یا سینیٹر کو یا ایم پی اے کو ڈسکوالیفائی کرنے کا حق رکھتا ہے. اس پہ میر صاحب میں یہ پھرتیاں جو الیکشن کمیشن ابھی دکھا رہی ہے، کاش یہ باقی لوگوں کے لیے بھی دکھاتی پہلے، ان کا نہیں ہوا.
اچھا، پھر یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ابھی تو ہمارا یہ پروسیس ہی سٹے ہو گیا نا، تو ابھی ہم لوگ پھر یہ الیکشن یہاں پہ ان جگہوں میں ہوگا نہیں جب تک یہ اپنا فائنلٹی نہیں اختیار کرتا انشاءاللہ۔ اچھا، اب تو یعنی کہ آگے جائے گا یہاں پہ سٹے ہو گیا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مزید کتنی جگہ پر کتنے ایم این ایز جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا، اور کتنی جگہ پہ بائی الیکشن ہوگا، اور جہاں جہاں بائی الیکشن ہوگا وہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ بائی الیکشن میں حصہ لے گی؟ میر صاحب میں تو ابھی عدالت سے سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز مجھے دیکھنے پڑیں گے۔ میرا خیال ہے اتنا مجھے معلوم ہے کہ کوئی ساتھی جا کے ملے تھے انہی چیزوں کے حوالے سے، تو جب وہ انسٹرکشنز آئیں گی تو تب میں دے سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، تو ابھی سچی بات ہے کہ میں نے وہ پڑھا نہیں ہے انسٹرکشن جو گروپ میں آئی، میں پڑھ کے پھر آپ کو بتا سکوں گا۔ اب یہ بتائیں کہ اب آپ پشاور میں ہیں اور کل 5 اگست تھا، اور تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں نے کہا تھا کہ 5 اگست کو جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو احتجاج کا کلائمیکس ہوگا، نقطہ عروج ہوگا، لیکن کل کو نقطہ عروج تو ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو اس پر جو چیف منسٹر پنجاب ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے ایک آج کومنٹ کیا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تانا مارا ہے۔ میں آپ سے معذرت کے ساتھ آپ کو وہ تانا سنوانا چاہ رہا ہوں تاکہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کا کوئی جواب بھی دے دیں۔ آئی جی صاحب کو میں کہہ رہی تھی آپ کل انتظار کرتے رہے، احتجاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں۔ آئی جی صاحب کل انتظار کرتے رہے، ایسا راستہ دیکھتے رہے، کوئی نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہے لوگ احتجاج کے لیے؟ عقل آ گئی؟ کس نے کہا عقل آ گئی؟ آپ نے کہا؟ ہاں لگتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فتنہ ہے، بے ہنگم شور شرابہ، گالی گلوچ، اس کا گریبان پکڑ لو، اس کو یہ کر دو، وہ والی جو سیاست ہے جس کو سیاست کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ کارکردگی سے دفن ہو گئی الحمد۔ تو سمپل الفاظ میں عمر ایوب صاحب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کالیں دے دے کے تھک گئے ہیں لیکن بندے نہیں نکلتے، تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ میں 2 فیکٹس کے اوپر آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ میں اس وقت میں عدالت میں تھا میر صاحب، اور وہاں پہ ٹی وی لگی ہوئی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ خاتون ریحانہ ڈار صاحبہ، جس طرح ان کو گھسیٹ کے پولیس وین کے اندر ڈالا گیا اور لے کے گئے، کیا ضرورت تھی؟ ہمارے لوگوں کے گھروں میں ریڈز ہوئے ہیں، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، بھرمار ہے فوٹوگرافس کی، لوگ نکلے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے ہیں، لوگوں کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا ہے، اور جس شخص نے یہ سارا کیا ہے وہ ان کا جو آئی جی پنجاب اس نے کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ کون سے آئین اور قانون کی بات کریں اور کون سی کارکردگی پنجاب کی کریں؟ یا یہ پنجاب کے یا پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا تو ان کو پھر فارم 47 دینے کی کیا ضرورت؟ اور پنجاب کی تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پنجاب کے بیوروکریٹ سے پوچھیں، وہ تو ایک ایم پی ایس کو اور ان کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتے، وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، اور جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کوئی اور ہی کنٹرول کر رہا ہے، وہ الیکٹڈ لوگوں کا وہاں پہ کوئی سے نہیں ہے۔ اور وہاں پہ ان کو کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ فارم 47 کے ذریعے یہاں پہ بٹھایا ہے، آپ پروٹوکول انجوائے کریں، آپ اپنی تختیاں کے ربن کاٹیں ایٹسیٹرا، جو ترقیاتی کام ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے، جہاں پہ آپ نے پہنچا ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اور انہی افسران نے مجھ سے یہ بھی شیئر کیا ہے کہ پنجاب میں یا ان ہاؤس چینج کہیں سے بھی ان کو اشارہ آ جاتا ہے تو 2 گھنٹے کی مار ہے، یہی ایم پی ایس مسلم لیگ نون کے اپنی لائلٹی شفٹ کریں گے۔ یہ حقائق ہیں میر صاحب پنجاب۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی لوگ اپنی لائلٹی شفٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اچھا، ابھی ہم نے آپ سے مزید گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ جو آپ نے بیوروکریٹس کی بات کی ہے کہ پنجاب کے کچھ بیوروکریٹس جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو بھی بتایا، کچھ فیڈرل منسٹرز جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ جی وہ ان کی بات نہیں سنتے۔ جی اس وقت جو سٹنگ فیڈرل منسٹرز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ نہ صرف بیوروکریٹس بلکہ کچھ پولیس افسران بھی ان کی بات نہیں سنتے۔ تو شاید اسی لیے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ دیکھیں، ایک حکومت کے سٹنگ وزیر دفاع جو ہیں وہ ایک ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگرمچھ اربوں روپے کھا کے آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ 4 ارب بیٹی کی شادی پر سلامی وصول کر چکا ہے، آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں اور چولے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے۔ تو یہ ایک سینئر فیڈرل منسٹر جو ہے اس کی بیوروکریسی کے خلاف
جو بے چینی ہے، جو غصہ ہے، جو نفرت ہے، وہ اس ٹویٹ میں سامنے آ رہی ہے، اور ان کو چاہیے کہ نام بتائیں یہ کون بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے کہ پرتگال میں جائیداد خرید لی ہے. لیکن تھوڑی سی بات جو ہے جو عمر ایوب صاحب نے بتائی ہے وہ بھی کافی درست نظر آتی ہے.